بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ میرا موضوع سخن ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ موضوع سامعین، انسان کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ زمانہ انہی افراد کو سلام کرتا ہے جو اپنے بازوؤں پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہیں، علم کو خضر راہ اور عمل کو اپنی قوت سمجھتے ہیں، مخالف طوفانوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بار ہستی کی موجوں سے ٹکراتے ہیں، کسی سہارے کی تمنا نہیں کرتے بلکہ اپنی قوت عمل کا اس شان سے مظاہرہ کرتے ہیں کہ کنارے خود بخود ان کے قدم چومتے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ ناکام آرزو ہے سہاروں کی زندگی، ناکام آرزو ہے سہاروں کی زندگی، توہین جستجو ہے سہاروں کی زندگی۔ معزز سامعین، بات ایک فرد کی ہو یا پوری قوم کی، معاملہ چند انسانوں کا ہو یا پورے معاشرے کا، کامیابی انہی افراد کے قدم چومتی ہے جو سہاروں کو ٹھکرا کر آگے بڑھتے ہیں۔ سہاروں کی زندگی ایک نہ ایک دن ناکامیوں میں ڈھل جاتی ہے۔ انسان کا اپنی صلاحیتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھانے کے لیے سہارا تلاش کرتا ہے، جبکہ سہاروں کو ٹھکرا کر چلنے والے ہر آزمائش میں سرخرو ہوتے ہیں۔ وہ زمانے کو فتح اور خلاؤں کو تسخیر کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ معزز سامعین، تاریخ عالم کا مطالعہ کیجئے، فاتحین کے کارنامے پڑھیے، سائنسدانوں کی علمی کمالات کا مشاہدہ کیجئے، غیرت مند حکمرانوں کی زندگی کے اوراق دیکھیے۔ یہ لوگ جب سہاروں کو توڑ کر آگے بڑھے تب رحمت خداوندی جوش میں آئی اور قدرت نے ان کے سروں پر عزتوں کے تاج رکھ دیے۔ اہل ہمت افراد مادی وسائل پر نہیں بلکہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ میدان حکومت ہو، میدان سیاست ہو، میدان جنگ ہو، معاشی یا اقتصادی ترقی کا امتحان ہو، باوقار زندگی کا مرحلہ ہو یا غیرت و خودداری کا امتحان ہو، کامیابی انہی افراد کو ملتی ہے جو مصنوعی سہاروں کو توڑ کر اور جھوٹے سہاروں کے بت کو پاش پاش کر کر آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نا خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین، تحریک پاکستان کے مشکل اور کٹھن دور کا تصور کیجئے۔ برطانوی سامراجیت کا یہ کہنا تھا کہ وہ برِ صغیر میں 1000 برس حکومت کرے گی۔ برطانیہ کی گود میں پرورش پانے والا ہندو کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں سے 1000 سال کی غلامی کا بدلہ لے گا۔ پنڈت نہرو پکار رہا تھا کہ ہندوستان میں صرف 2 قومیں آباد ہیں، ایک انگریز اور ایک ہندو۔ اس قیامت خیز منظر میں بابائے ملت قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز صدا گونجی کہ نہیں، تم دونوں جھوٹے ہو، برطانوی سامراجیت کو ہندوستان چھوڑ کر جانا ہے اور ہندوستان میں ایک تیسری قوم بھی آباد ہے، وہ ہے مسلمان۔ قائد اعظم ایک ہی وقت میں ہندو، انگریز اور 2 قومی نظریے کے مخالفین سے لڑ رہے تھے۔ ان کا بھروسہ صرف خدا کی ذات پر تھا، ایمان ان کی طاقت تھی، مقصد کی سچائی ان کا حوصلہ تھی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ ان کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسلمانان ہند جمع ہو گئے اور شہیدوں کے خون نے برِ صغیر کے سینے پر وہ لکیر کھینچی جس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھری، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج کا پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہمیں اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے۔ ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قومیں کبھی بھی اپنی خوشحالی کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ہمارا دین اسلام اور پاکستان کا وجود ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے قومی شاعر کہتے ہیں کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ معزز سامعین، جب ہم نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو قدرت نے ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا محسن عطا کیا اور جوہری طاقت کو ہمارا اعزاز بنا دیا۔
آج ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم باطل سہاروں کو توڑ کر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کر آگے بڑھیں. IMF، ورلڈ بینک اور دوسری خیرات دینے والی بے ساکھیوں کو توڑ دیا جائے. ہم اس عظیم نبی کے امتی ہیں جس کے غلاموں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا. آج ہمیں ان سہاروں کو توڑ کر آگے بڑھنا ہے. ہمیں معاشی، معاشرتی اور علمی میدان میں ترقی کرنی ہے. ہمیں دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام سب سے بہترین دین اور اس کے ماننے والے سب سے بہترین. جب ہم ان سہاروں کو توڑ کر آگے بڑھیں گے اور قرآن کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً تم کامیاب ہوگے، تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. اور اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. بس